بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور میرے خیال میں اگر ہم یہ کہے بغیر بھی اگر ہم روزہ رکھیں کہ پہلی سحری ڈن تو پہلی افطاری ڈن، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، پاکستان کے اندر انتہائی غربت کا جو ہے سماں چل رہا ہے، اور ہر بندہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنے دسترخوان پہ مختلف پھل اور فروٹس رکھیں، اور ہر قسم کے کھانے ہر بندے کے دسترخوان پہ نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ فیس بک کے اندر آپ کو دیکھنے والے اور غریب طبقے میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو برائے کرم آپ حضرات یہ نوازش کیا کریں کہ اپنے دسترخوان کی جو فوٹوز ہیں ان کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ مت کیا کریں، چونکہ دیکھیں کہ یہ ایک مقدس مہینہ ہے اور افطاری کرنا ثواب ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جیسے ایک نیکی کا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، اسی طرح اس مقدس مہینے میں اگر ہماری وجہ سے کسی غریب بھائی کی یا کسی ایسے بھائی کی دل آزاری ہوئی جس کے پاس وہ سامان موجود نہیں ہے، وہ اسباب مہیا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کو مہیا فرمائے ہیں، کہ ہم اپنے دسترخوان پر اگر 2-3 قسم کے فروٹس اور 2-3 قسم کے کھانے رکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جن حضرات کے پاس جن لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں رب تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان فوٹوز کو اپلوڈ مت کیا کریں، اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو جن کے پاس ابھی گھر تک نہیں، جن کے پاس رہنے کو جگہ تک نہیں، جن کے والدین نہیں ہے، جن کے جو ہے گزشتہ 5 مہینوں سے آپ حضرات کو پتہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر جنگ جاری ہے، اور ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کو یتیم کیا جا رہا ہے، تو خدا را اپنے افطاری کی دعاؤں میں ضرور ان کو یاد رکھیے گا۔ اور میرے بھائی التماس ہے، ہاتھ جوڑ کر فریاد کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی دل آزاری مت کرایا کرے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت نہیں دی ہے، جب آپ افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ایسے فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے نہ جانے کوئی غریب اگر فیس بک پہ ہماری یہ پوسٹ دیکھ لیں تو اس کے دل میں کیسی چھریاں چلیں گی اور کیا افسوس کرے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ اس حرکت کی وجہ سے کہیں یہ نعمتیں آپ سے چھین نہ لے۔ تو پہلے تو یہ آپ سے فریاد ہے کہ آپ جب بھی اپنے افطاری کے لیے بیٹھیں تو 5 منٹ پہلے بیٹھ کر اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ضرور ان اشیاء کا بائیکاٹ کیا کریں جن سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ خدا را ان باتوں کا خیال رکھے، اپنا ایک مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ آج ہم جس طرح اپنے حکمرانوں سے گلا کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے گلا کرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت، ان کے پاس الفاظ، ان کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، جن حضرات کے پاس مالی طاقت ہے، جن حضرات کے پاس اور حکومتی طاقت ہے، اگر وہ مدد نہیں کر رہے ہیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، لیکن جہاں پر ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ ذمہ داریاں دی ہے، تو ہم اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو ہم موبائل کے ذریعے سے اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، مختلف پلیٹ فارم سے جہاں جہاں آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، کوشش کیا کرے کہ مثبت طریقے سے اپنے ان بھائیوں کے لیے آواز ضرور اٹھائیں۔ اگر ہم بھی آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنے حکمرانوں کی طرح خرگوش کے نیند سوئے رہے، تو میرے خیال میں ان کے برابر ہم بھی مجرم رہیں گے۔ رب تعالی ہمارے تمام مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی غیبی مدد فرمائیں، اور ان کو ان ظالموں سے نجات عطا فرمائیں، اور رب تعالی ان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی سازشیں انہی پر الٹ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔